مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو پریز دا لارڈ۔ تو بائبل مقدس میں دوستوں لکھا گیا ہے جو معافی ہے، معافی ہمیں بھی مانگنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دینی چاہیے۔ معافی وہ عمل ہے جو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو گناہ تو جب آپ معافی نہیں مانگتے، گناہ پہ گناہ کی بلڈنگ تعمیر ہوتی جاتی ہے، اور جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ بلڈنگ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو آپ سب کو معافی مانگنی چاہیے، گناہوں سے معافی۔ تو جیسے میں نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی بھی کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس سے لڑنے کو پڑتا ہے، اور بجائے اس سے کچھ سوری کو معافی کہا جائے، اس سے پہلے لڑنے کی اس سے ٹھان لیتا ہے، اور وہ معافی وہیں کی دھری رہ جاتی ہے، اور معافی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس پہ بلڈنگ تعمیر ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو گناہوں کی بلڈنگ ہے وہ تعمیر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ اس بلڈنگ کو ترک کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نیکی اور ایمان کی مضبوطی کی بلڈنگ شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو، آپ وہ بلڈنگ بنائیں جو ایمان کی بلڈنگ ہے، وہ نہیں جو نفرت اور آپ گناہ کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگتے۔ اور ابھی تک دنیا میں وہ لوگ ہیں جو ابھی تک معافی نہیں مانگ رہے، صرف گناہ ہی میں دھستے چلے جا رہے ہیں، بلڈنگ پہ بلڈنگ بناتے جا رہے ہیں، جبکہ انہوں چاہیے ان کو کہ وہ معافی مانگیں، خدا سے، رب الفاظ سے معافی مانگیں تو وہ کامیاب ہوں گے، ان کی بلڈنگ تعمیر ہو۔ تو جب آپ معافی نہیں مانگتے اور صرف اسی گناہ میں سروائز کرتے کرتے اور برے سے برائی کرتے کرتے، جیسے بائبل میں لکھا گیا ہے کہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے آخری زمانہ میں، کیونکہ آخری زمانہ میں یہ لکھا بھی گیا ہے بائبل میں کہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ تو آپ کیسے سروائز کریں گے گناہ میں؟ پھر تو آپ کی یقیناً ہلاکت کی موت ہے، دنیا میں بھی اور آسمان پہ بھی۔ آسمان پہ جو موت ہے وہ جیسے انصاف ہوگا نئی آسمان زمین پہ، جو نیا آسمان زمین بنے گا اس میں انصاف ہوگا، تو آپ کو گندک کی آگ میں ڈالا جائے گا، شیطان کو بھی اور آپ کو بھی۔ تو آیا آپ کو معافی جو ہے دنیا میں بھی لوگوں سے جن سے آپ کو یہ رفاقت ہے کچھ ایسی مانگنی چاہیے، اور جو دنیا کو دیکھا ہے وہ معافی نہ ہی مانگتے اور اپنے اندر ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کر لیتے ہیں گناہ کی، برائی کی اور نفرت کی۔ نفرت، حسد تو دنیا میں اتنا بڑھ چکا ہے جس کی آپ مثال یوں لے سکتے ہیں کہ جیسے پرانی ہسٹری میں دمور اور امورا کا حال ہوا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو وہ تو ایک چھوٹا تھا، اب جو ہوگا اس سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ نوح کے زمانے میں پانی کا طوفان تھا اور مختلف آفتیں آتی رہی ہیں، اور اس بائبل میں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پر جو اب آفتیں شروع ہوئی ہیں، مشکلاتیں، پرابلمز، اناج کی کھپت، دنیا میں ہیڈیک، پریشانی، مہنگائی، بری سے بری چیزیں بہت پاپولر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو دوستو، اس سے بچنے کا یہی حل ہے، جو مسیح کے ساتھ جڑے گا وہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور دنیا میں بھی مقام پائے گا۔ تو جو صرف نفرت، بے ایمانی، فراڈ اور معافی خدا سے بھی نہیں مانگتے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کرائم، پرابلمز اور برے سے برا کام کرتے ہیں، مال بنانے کے لیے فراڈ کرتے ہیں، تو ان کا انت تو شور ہے کہ وہ ان کا انت برا ہوگا۔ اگر وہ معافی مانگتے ہیں، معافی آپ کا ایک ایسا ایک گولڈن چانس ہے، جہاں آپ معافی مانگ کے خدا کے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ معافی آپ کو بچاتی ہے، وہی آپ کو سدا تکر جو زندگی ہے اس میں آپ کی انٹری کرتی ہے۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے، صرف گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، تو آپ کسی بھی کام کے نہیں، آپ صرف وہی بلڈنگ کو بناتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے سچائی کی بلڈنگ شروع کرتے ہیں، ایمانداری سے بناتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں خدا سے، رب الفاظ سے، تو وہ آپ کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو دوستو، اینڈ آف ٹائم میں بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، برائی بڑھتی جائے گی، اور جیسے دیکھیں فحاشی بڑھ گئی ہے، اور ایسے میں نے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جن میں خواتین ہیں بوڑھی جو کافی ایج کی، وہ صرف شراب پینا، ڈانس اور مستی اور فن، تو ان کو وہ کچھ بھی یاد نہیں کہ خدا نے کیا فرمایا ہے۔
वो सिर्फ बुराई से बुराई, जो बड़े बड़े नए अच्छे लेटेस्ट तरीके हैं वो अपनाते हैं, वो करते हैं, तो उनके लिए अफसोस की बात है। खुदा उनकी आंखें खोले, उनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ गया है वो खुदा उनकी आंखों का पर्दा खोले, क्योंकि जो ऐसे ही गुनाह की बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाएंगे वो एक दिन गर्क होंगे। और जो यंगस्टर हैं हमारे, वो जब बूढ़ों को देखते हैं तो वो भी बिगड़ रहे हैं, वो भी बुराई से बुराई और गंदे से गंदा काम, और इतना गंदा काम, क्योंकि हुकूमतें तो जो परमिशन दे रही हैं कि आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, और बुरे से बुरा जो मैं अपनी ज़ुबान से नहीं बताना चाहता उसकी परमिशन देती जा रही है। तो ये दुनिया को गर्क करने के लिए सब कुछ तैयार खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप गर्क ना हों, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। और जो हमारा शुरू में टाइटल था बाइबल का, माफ़ी एक ऐसी है कि माफ़ी आप अगर मांगते हैं तो आप बचते हैं, अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो आप अपनी तबाही के लिए, बर्बादी के लिए तैयार हो। तो माफ़ी मांग के खुदा के साथ चलें, बाइबल को पढ़ें और ईमान में मजबूत हो, अच्छी ज़िंदगी पाएँ तो आप बचते हैं। नहीं तो जो ये बिल्डिंग आप जो माफ़ी नहीं मांगते उसके बाद बुराई की बिल्डिंग आपकी शुरू होती जा रही है, तो उसने एक दिन गर्क होना है और आपको भी गर्क करना है। तो जो ईमानदारी और जो माफ़ी मांगने के बाद ईमानदारी की जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो बिल्डिंग आपकी सदा तक रहेगी और उसको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद माफ़ी और खुदा के ईमान पे और खुदा के साथ चल के वो जो बिल्डिंग बनती है वो हमेशा तक रहती है। तो चलें दोस्तों, अपनी बिल्डिंग तमीर करें खुदा के साथ और माफ़ी के साथ, बल्कि गुनाह और बुराई को तर्क करें। तो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी।